یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی چوتھی سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے، ہماری پہلے عشرے کی سحری ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے معارف اہل بیت، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قبلہ علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور ناظرین آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں خصوصی ٹائم نکالا۔ الحمدللہ، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے ناظرین کے لیے بھی، اور اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں یقیناً یہ سحری کا وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب کوئی روزہ دار سحری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کا بے بہا ثواب ہے، اس روزہ دار کے لیے بھی، اہتمام کرنے والے کے لیے بھی، آپ کے اہل خانہ جو آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی اس ثواب میں شامل ہیں۔ آپ کے سحری کرنے کا ثواب ہے تو اس میں بھی شریک ہے، اور اس میں بہت سے اوراد و وظائف وارد ہوئے ہیں۔ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان جو گھر گھر میں موجود ہے، اس میں ہر روزے کی سحری کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو تلاوت کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اگر رات کو جاگ رہے ہیں افطاری کے بعد یا سحری تک آپ جاگ رہے ہیں تو اس وقت کو عبادت میں گزاریے، تلاوت قرآن میں گزاریے، دعاؤں کی تلاوت میں گزاریے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جہاں رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوں وہاں انسان کو چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے رحمتوں اور برکتوں کو لے اور اپنے دامن میں ڈالے اور اپنی مغفرت کا باعث بنائے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اپنے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ مادران معصومین میں ہماری گفتگو پانچویں امام تک ہو چکی ہے، اور آج چھٹے امام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہیں جناب ام فروا، جن کا نام گرامی ہے، ان کے کیا حالات زندگی تھی، تھوڑی سی آپ اس میں کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور 3 سلسلوں میں جناب آمنہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور 2 مادران گرامی جو کہ امام چہارم کی والدہ ہیں، جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ بنت حسن، ان کا تذکرہ ہم کر چکے، اور اب اس بی بی کی، اس مقدرہ طاہرہ کی بات ہے جو کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہمارا مذہب فقہ جعفریہ کہلاتا ہے، اور ویسے تو ظاہر ہے 12 امام ہیں اور 12 کے 12 پہ اعتقاد رکھنا لازم ہے، لیکن جو پہچان ہے مذہب کی، جو رئیس مذہب ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات ہے، اور جو ہماری پہچان ہے اس امام کی پہچان جناب ام فروا صلوات اللہ وسلام علیہا ہے۔ نام شہزادی کا فاطمہ ہی ہے، بی بی کا جو اصل نام ہے ام فروا، ظاہر ہے کہ کنیت ہے، اور نام بی بی کا ہے فاطمہ۔ ماں ہیں جناب امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کی، اور امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور طاہرہ مطہرہ بی بی ہیں، اور خود جہاں بیٹا ماں کی منزلت بتا سکتا ہے ویسی منزلت کوئی نہیں بتا سکتا، تو میرے اور آپ کے چھٹے امام کا یہ فرمان کتابوں میں موجود ہے کہ میری والدہ ماجدہ اس دور کی سب سے متقی، پرہیزگار، طاہرہ، صالحہ، سبحان اللہ، اور عبادت گزار خاتون تھی جیسی روئے زمین پہ اور کوئی بی بی موجود نہیں۔ یقیناً یہ کہنا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بی بی امام کی مادر بن جائے، جو امام کی ماں بنے، جو امام کے نور کی امین بنے، جو وہ صدف عصمت بنے، تو یقیناً اسے اللہ نے چنا ہے، اسے رسول اللہ نے چنا ہے۔ وہ اہل بیت کے گھر کا انتخاب ہے، اہل بیت کے گھر کا انتخاب جو خود اللہ کا انتخاب ہے، وہ اگر کسی بی بی کا انتخاب کریں تو وہ یقیناً بہت صالحہ، پارسا اور ایسی بی بی ہے، ظاہر ہے کہ جیسی کوئی بی بی نہیں تھی، جو سب سے افضل تھی تبھی امام کی ماں بنی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جناب ام فروا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نام شہزادی کا وہی ہے جو سیدہ عالمیان کا ہے، فاطمہ نام ہے، اور دوسرا یہ نسل جناب محمد بن ابی بکر سے ہیں، جو کہ حضرت ابوبکر خلیفہ اول جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، لیکن جن کی پرورش جناب امیر نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قول جناب امیر کا موجود ہے کہ محمد بن ابی بکر
सुल्ब अबू बकर से है मगर बेटा मेरा है। सुभान अल्लाह, परवरिश सुभान अल्लाह, सहने खाना है अमीरुल मोमिनीन में हुई है। वाह। और जब शहादत हुई है तो इन्हें भेजा गया था गवर्नर बना के और इन्हें शहीद किया गया जहर दे के, और जालिम ने फिर एक मर्तबा एक जानवर की खाल में लपेट कर उनकी लाशें को जला दिया। तो जनाब अमीर ने पुरसा लिया है और ख़त लिख के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ये कहा था कि आज हमारे दिफा का सुतून हिला दिया गया है, उसे शहीद कर दिया गया है। ये वो हस्ती है जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर की, जो साहिब सिर सहाबी हैं, अमीरुल मोमिनीन के करीब तरीन सहाबियों में हैं। उनकी पोती हैं जनाब उम्मे फरवाज यानी जनाब फ़ातिमा, हज़रत अबू बकर के बेटे, हज़रत अबू बकर के बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके बेटे हैं कासिम बिन मोहम्मद, और कासिम की दुख्तर हैं जनाब फ़ातिमा जिन्हें आप उम्मे फरवा कहते हैं। जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी हैं। और जनाब कासिम के बारे में एक और बात ये भी है कि इनका एक और रिश्ता भी इमाम सज्जाद से है। ज़ाहिर है कि ये जो बीबी हैं ये इमाम सज्जाद की बहू भी हैं और पांचवें इमाम की ज़ौजा हैं। तो ये जो कासिम हैं, दो बेटियां थीं, हमने अर्ज़ किया उस प्रोग्राम में, उस नशिस्त में जिसमें जनाब शहरबानो का तस्करा हुआ था, जो कि मादर जनाब इमाम सज्जाद हैं। तो ये दो बहनें थीं और कुछ रिवायतों के मुताबिक 3 बहनें थीं। एक का अक़्द इमाम हसन से हुआ, एक का अक़्द सैयदुश्शुहदा से हुआ, और तीसरी बहन का जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ, क्योंकि वो भी अली के बेटे थे। उन्हें भी इब्ने अली कहा जाता था। मोहम्मद बिन अबी बकर परवरिश ज़ाहिर है कि मौला अली की आगोश में हुई है, तो अली के बेटे हैं और उनके अक़्द की जिम्मेदारी भी जनाब अमीर की थी। तो तीसरी बहन का अक़्द हुआ है जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर से। जब जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर से अक़्द हुआ है तो यानी जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं कासिम, वो इमाम सज्जाद के असहाब में भी मौजूद हैं। और अल्लामा शेख कुलैनी ने साहिब अल-काफ़ी ने ये लिखा है कि सिक़ा सरीन सहाबियों में इमाम सज्जाद के जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद बिन अबी बकर शामिल है। और सिर्फ बेटे नहीं है मोहम्मद बिन अबी बकर के, चूँकि जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर की ज़ौजा खाला है इमाम सज्जाद की, तो कासिम खालाजाद भाई भी हुए हैं, सुभान अल्लाह, और सहाबी भी हैं। तो ये अक़्द इस तरह हुआ है कि कासिम बज़्म जनाब इमाम सज्जाद में मौजूद थे। तो एक मरतबा जनाब कासिम की तरफ देखा और कहा, कासिम हम तुम्हारी दुख्तर के बारे में कुछ फ़ैसला करना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपने खानवादे के बारे में इख्तियार देते हो? तो ज़ाहिर है कि खालाजाद भाई भी हैं और रुतबा इमामत को भी पहचानते हैं। इमाम वक्त कह रहा है तो शहादत भी समझते हैं और हुक्म भी समझते हैं। तो मौला से कहने लगे, मौला आप मेरे खानवादे के वली व मुख्तार हैं, आप हमारे इमाम हैं, आप वली व मुख्तार हैं, आपको इसकी विलायत हासिल है, आप जो चाहे फैसला करें। तो ये सुन के इमाम मुस्कुराए और एक मरतबा कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारी दुख्तर को यानी फातिमा को यानी उम्मे फरवा को अपने बेटे मोहम्मद बाकर के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह। और ये अक़्द इमाम सज्जाद के हुक्म से हुआ है। यानी अब मतलब क्या है, जो काम हुक्म इमामत से हो रहा हो वो काम यकीनन अपने अंदर अजमत रखता है। क्या बात है। और ये बीबी इतनी बाज़मत और बाकरामत है कि इन्हें मुकर्रमा कहा जाता था। इसीलिए इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाब में एक लक़ब इब्ने मुकर्रमा है, करीमा बीबी का बेटा। वाह वाह वाह। यानी उस ज़माने में इस बीबी को करीमा कहा जाता था। क्या? और अपने आप में फ़क़ीहा भी थी, आलिमा भी थी, मुहद्दिसा भी थी। बहुत सी रिवायात जो हैं वो बीबी से मरवी हैं, जनाब उम्मे फरवा यानी मादर इमाम सादिक़। ज़ाहिर है कि जहाँ बेटा दीन की तरवीज कर रहा हो और वहाँ माँ न फैलाए, बेटा तो माँ के नक्श कदम पे चलता है। और ये तो हम शुरू से इस पर गुफ्तगू और बहस कर रहे हैं कि बेटे का लहजा, बेटे के आदात व अतवार वही होते हैं जो माँ के होते हैं। तो माँ भी रावियाँ हैं। और अल्लामा मामकानी जिनकी मशहूर किताब रिजाल पे तनक़ीहुल मक़ाल है, उन्होंने लिखा, बहुत बड़े उलमाए रिजाल में एक बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मामकानी का, उन्होंने लिखा कि कुछ रिवायात और कुछ सिलसिले ऐसे हैं सनद के जो बीबी के वैसे ही मशहूर हैं जैसे उनके शौहर नामदार के और जैसे उनके बेटे के मशहूर हैं। यानी रिवायत में वही शोहरत रखती हैं जो बेटा रखता है यानी इमाम सादिक़। यानी जो बीबी शोहरत रिवायत में 2 आइम्मा के बराबर हो, उस बीबी की अजमत क्या होगी। जो बीबी रिवायात को करने में, जिसकी रिवायात इतनी शोहरत रखती हों कि इमाम सादिक़ से भी तजावुज़ कर जाएं, और इमाम बाकर या उतनी ही शोहरत रखती हों जितनी 2 आइम्मा
یعنی امام باقر کے سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں مرد موجود ہیں, اور امام صادق کے سامنے بھی ہزاروں اور سینکڑوں کا مجمع ہے جس میں مولا حدیث روایت کرتے ہیں. لیکن علامہ مامکانی نے لکھا کہ ان کی روایات کی بھی اتنی شہرت ہے واہ واہ, جتنی امام صادق یعنی ان کے شوہر یعنی ان کے بیٹے اور امام باقر یعنی ان کے شوہر ان کے برابر, یعنی جو بی بی روایت حدیث میں 2 اماموں کے برابر ہو جائے اسے ام فروا کہتے ہیں. اور یہ کیسی عجیب بات ہے, اور کتنی ایسی روایات ہیں رجال کی اور حدیث کی کتابوں میں جو روایت ام فروا سے آئی ہیں, جناب ام فروا صلوات اللہ علیہ. ان میں ایک مشہور روایت وہ ہے امام سجاد سے بی بی نے کی کہ امام نے فرمایا کہ میں دن اور رات میں 1000 مرتبہ اپنے شیعوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. پوچھا کہ کیوں, تو فرمایا کہ ہم اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو جانتے ہیں مگر ہمارے چاہنے والے تو ان مصیبتوں سے آگاہ نہیں ہیں. وہ ہماری محبت میں مصیبتیں تو سہ رہے ہیں لیکن میں سید سجاد ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. تو ایسی بہت سی روایات ہیں, دعائیں مروی ہیں بی بی سے, روایات مروی ہیں فقہی روایات, فضائل کی روایات, کریمی آل محمد کی روایات. اور امام صادق نے شہزادی کے لیے ایک کنیز رکھی تھی کہ شہزادی کے گھر کے کاموں میں مدد کر سکیں. عظمت ایسی تھی بی بی کی کہ احترام کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ مادر گرامی ہے, اور ایک بہت بڑا حصہ چونکہ آپ یقیناً ایام عزا میں بھی سنتے ہیں, اور اس کے علاوہ کہ امام صادق نے جہاں علم کی ترویج کی ہے وہیں عزاداری سید الشہداء کی بھی ترویج کی ہے. اور بہت سی مجالس ایسی ہیں کہ امام کے گھر میں ذاکر آتا, ذاکر کو ممبر پہ بٹھاتے اور امام فرش عزا پہ تشریف فرما ہوتے اور اس سے کہتے کہ مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا. اور گھر گھر عزاداری برپا ہوتی. تو جس طرح علم کو فروغ دیا ہے امام جعفر صادق نے, اسی طرح یہ عزاداری بھی ہمیں در امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام سے ملی ہے. راوی کہتا ہے کہ جس وقت مجلس بپا ہوتی تھی اس وقت ایسے میں شاعر آتا, مرثیہ خان آتا, ذاکر آتا اور اسے ممبر پہ بٹھایا جاتا اور وہ مرثیہ پڑھتا اور امام گریا کرتے. اور گریے کی بہت سی فضیلتیں جو روایتیں ہم تک کتابوں میں پہنچی ہیں وہ امام صادق کے ذریعے پہنچی ہیں. لیکن راوی کہتا ہے کہ اکثر جب گھر میں مجلس بپا ہوتی تو پردہ ڈال دیا جاتا اور مادر جناب امام صادق پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی اور شعر کہتی امام حسین کے مرثیے کے, اور وہ شعر سن کے امام اور اہل خانہ گریہ فرماتے. تو ذاکرائے حسین بھی تھیں, ذاکر حسین بھی ہیں ام فروا, فاطمہ ام فروا ذاکر حسین بھی ہیں. اور صرف ذکر خود نہیں کیا, ایک یہ کہ خود ذکر کر رہی ہیں امام صادق کے گھر میں ذکر بپا ہو رہا ہے. مدینے میں جو مجلسیں بپا ہوتی تھی ان کی مصولیت یعنی ان کی ذمہ داری گھر گھر مجلس کرانا, مجلس کی ترویج دینا, مجلس کو بڑھاوا دینا, عزاداری سید الشہداء لوگوں کو سکھانا. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ 2 اماموں کا وقت بھی دیکھا ہے. امام باقر کربلا کے براہ راست راوی ہیں, سبحان اللہ, جن کی زوجہ ہیں, جن کے عقد میں آئی ہیں, تو جو شوہر نامدار ہیں انہوں نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسی یہ بی بی ذکر اہل بیت اور مصائب اہل بیت کا بیان کر سکتی ہیں ویسے کون کرے گا. براہ راست 5ویں امام سے بی بی تذکرہ مصائب سن رہی ہیں اور مجلسوں میں پڑھ رہی ہیں اور مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. اور ایسے میں اپنی ساری زندگی کو علم کی ترویج کے لیے, امامت کی پرورش کے لیے اور عزاداری سید الشہداء کے لیے گزارا. اور آخر میں جب اس دنیا سے گئی ہیں تو تاریخ یہ تو نہیں بتاتی کہ وہ کون سا سال تھا اور کون سی تاریخ تھی. ہاں, قبر مبارک کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جنت البقیع میں جہاں امام صادق آل محمد کی قبر مبارک ہے اسی کے قریب مادر امام صادق جناب فاطمہ یعنی ام فروا کی قبر بھی وہیں موجود ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت خوب, آپ نے بہت بہترین جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں معارف اہل بیت کے موضوع پر خطیب اہل بیت علامہ اسد علی زیدی صاحب بہت بہترین خطاب فرما رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت بہترین سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. ناظرین, اس وقت ہوا ہے بریک کا اور ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. یا محمد یا محمد بنت رسول مادر آل رسول ہے, بنت رسول مادر آل رسول
خزانہ بطول ہے، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، ارے قائم صدا بہار انہی کا تو پھول ہے، بنت رسول مادر۔ جی ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ اسد علی زیدی صاحب سے ہم مزید سوال کرتے ہیں۔ قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 7ویں امام کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا عقد کس طرح چھٹے امام سے ہوا اور کیا عظمت ہے ان کی؟ ظاہر ہے کہ وہ امام معصوم کی ماں ہیں جناب حمیدہ، کیا تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے اور وہ کہاں سے تشریف لائی تھی، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی دیکھیے، ابھی وقفے سے پہلے ہم نے گفتگو کی جناب ام فروہ، جن کا نام دراصل فاطمہ تھا، اور جو جناب امام صادق آل محمد کی والدہ ماجدہ تھی، اور اب جو گفتگو ہے وہ آ گئی ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ تک۔ بی بی کا نام حمیدہ ہے اور کچھ القاب بھی ہیں۔ لولو کہا گیا ہے، لولو عربی میں موتی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ موتی جو سیپ میں انمول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں ابھی آپ سے بیان کروں گا وہ واقعہ تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے سیپ میں موتی محفوظ رہتا ہے۔ کیا بات! اور سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کی تیز لہریں اور سمندر میں اندر جو مچی ہوئی ہلچل ہے اور جو جنبشیں ہیں وہ اس موتی کو محفوظ رکھتی ہے۔ کیا؟ وہ سیپ جس میں وہ موتی رہتا ہے، لیکن وہ اتنا بیش قیمت ہوتا ہے، لیکن اس کی حفاظت جو ہے وہ سیپ کر رہی ہے۔ اور بی بی کا لقب بھی اسی طرح لولو ہے۔ یہ آل محمد کا وہ موتی ہے جو آل محمد تک حفاظت سے پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اس بی بی کی مثال ایسے سونے کی مثال ہے جو کھرا سونا ہو، واہ واہ واہ، جس میں کہیں کسی کوتاہی اور کمی کی گنجائش نہ ہو، ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو، جو کھرا سونا ہے۔ ایک لقب لولو ہے، دوسرا لقب چونکہ نام حمیدہ ہے، تو جب آئی ہیں خدمت میں تو 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بی بی آخرت میں محمودہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جسے امام محمودہ کا لقب دے دے اور جسے لولو کہا جائے وہ کتنی باعظمت بی بی ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں، بی بی کے مقامات میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جیسے ان کے شوہر نامدار جن کی وہ ہمسر ہیں وہ عالم ہیں اور وہ مذہب جعفریہ کی پہچان ہے، اسی طرح آپ یقیناً تاریخ میں سنتے رہتے ہیں، علماء سے مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ امام صادق نے ایک علم کی یونیورسٹی قائم کر دی تھی، اور جہاں بنو امیہ اور بنو عباس حکومت کے لیے لڑ رہے تھے وہاں اسلام کو ترویج دے رہے تھے، اپنے نانا کی حدیثیں پہنچا رہے تھے، علم پہنچا رہے تھے، مذہب پہنچا رہے تھے، دین پہنچا رہے تھے۔ اور وہاں صرف یہ نہیں کہ مسلمان امام کی بزم میں موجود ہیں، بڑے بڑے سائنسدان جابر بن حیان مولا کے درس سے اٹھے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، علماء عامہ میں امام ابو حنیفہ، امام نعمان بن ثابت جنہیں آپ امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بزم امام صادق میں آ کے بیٹھتے تھے، اور ان کا یہ فرمان کتابوں میں موجود ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو چکا تھا۔ کیا بات! یعنی کون سے 2 سال؟ وہ 2 سال جو جعفر صادق کی بزم میں گزارے۔ اتنا بڑا عالم علماء اہل سنت میں سے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ پورا ایک مکتب فکر امام ابو حنیفہ کے نام سے، جو احناف ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ان کی روش پہ چل رہے ہیں اور ان کے کیے ہوئے استنباط سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ 2 سال میں امام صادق کی بزم میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی علم کی ایسی ترویج، میں نے یہ روایت آپ کو کیوں سنائی کہ علم کی ایسی ترویج ہے کہ ایک ایک وقت میں 10 ہزار امام کے سٹوڈنٹس، طالب علم امام کے شاگرد موجود ہیں، اور امام کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، کسی کو کوئی علم دے رہے ہیں، کسی کو کسی علم کے رموز سے آشنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، مادہ پرست بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ ابو شاکر دیسانی، ابن ابی الاوجا، ایسے مادہ پرست دہریے موجود تھے۔
لیکن جہاں شوہر ایسے علم کو ترویج دے رہے ہیں, دین کو ترویج دے رہے ہیں, تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت ان کے شوہر نامدار یعنی امام جعفر صادق آل محمد علوم دین کی ترویج کر رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں, مذہب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور 10 اصحاب 10 ہزار طالب علم ان کی بزم میں بیٹھے ہوئے علم کو حاصل کر رہے ہیں. ایسے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 7ویں امام کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ اور 6ٹھے امام کی ہمسر اس وقت بی بی کا کیا کردار ہے. جناب حمیدہ, میں نے عرض کیا کہ ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور مدینے کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, اور صرف مدینے کے نہیں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. تو کیا علم صرف مرد حضرات حاصل کر رہے تھے؟ نہیں, خواتین بھی علم حاصل کر رہی ہیں, مستورات بھی علم حاصل کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ امام کی بزم سے تو نہیں کر رہی, تو وہ کہاں سے کر رہی ہیں؟ تو تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب حمیدہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسی یونیورسٹی میں خواتین کو فقہ اور دین کے علوم پڑھایا کرتی, اور تدریس کا جو مرحلہ تھا اس کی مسئولیت, اس کی ذمہ داری جناب حمیدہ زوجہ امام صادق کے پاس تھی. یعنی شوہر نامدار مسجد میں مردوں کو علم دے رہے ہیں, اور وہاں بی بی مادر امام کاظم خواتین کو علم دے رہی ہیں. حتیٰ کہ امام صادق کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں عبد الرحمن بن حجاج, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کا موقع تھا اور امام صادق مکے میں موجود تھے, تو مجھے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا. میں اپنی زوجہ کے ساتھ تھا, اپنی بیوی کے ساتھ تھا, اور ایسے میں ہمارے ساتھ ہمارا مولود بچہ تھا, اور ہم حج کے لیے آئے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس بچے کے لیے حج کے احکام کیسے ہیں, کیا اس پہ بھی حج کے احکام واجب ہیں, اور اگر ہیں تو وہ کیسے بجا لائے؟ وہ تو اپنی ماں کا محتاج ہے, وہ تو اپنی ماں کے ساتھ ہے. تو اس میں یہ سوال لے کر امام صادق آل محمد کی خدمت میں آیا, اور میں نے پوچھا کہ سرکار ایسے ایسے میری بیوی, میری زوجہ اور میرا بچہ جو نومولود ہے وہ میرے ساتھ ہے, تو میں ایسے میں حج کے احکام کیسے بجا لاؤں؟ تو امام نے فرمایا اپنی زوجہ کو کہو کہ وہ حمیدہ کی بارگاہ میں جائے اور ان سے حج کے احکام سیکھے. اس کا مطلب ہے کہ امام کی موجودگی میں بی بی ایسی عالمہ فاضلہ تھیں کہ مولا خود بھی بتا سکتے تھے, لیکن مرتبہ جناب حمیدہ کو سمجھانا تھا کہ جاؤ. اور مدینے کی بیویوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جاؤ حمیدہ سے علم حاصل کرو, ان سے قرآن کے رموز سیکھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, فقہ کو سیکھو, دین میں تفقہ کو سیکھو, اور علوم شریعہ کو حاصل کرو. اور پورے مدینے کی بیویاں, جہاں علم پہ احسان ہے علوم پہ امام صادق آل محمد کا کہ علم کو پھیلایا ہے امام نے, ویسے ہی ہمسر امام والدہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں وہ بھی علم بانٹ رہی ہیں, اور علم کی نہریں اور علم کے بحر بے کراں بی بی کے دروازے سے جاری ہیں. اور ایسے میں روایتیں بھی کی, لوگوں کو علم بھی سکھایا. اور امام کا فرمان ہے کہ میری والدہ ماجدہ ہر کائنات کے ہر عیب سے پاک و پاکیزہ. سبحان اللہ, بے شک, بالکل. اور آئی کیسے ہیں؟ جہاں تک یہ سوال تو میں نے عرض کیا تھا جیسے سیپ موتی کو ساحل تک لے جاتی ہے, واہ واہ. تو اسی طرح امام معصوم کا فرمان ہے کہ فرشتے شہزادی کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ امام نے ہمیں فرمایا, اور وہ راوی بھی امام کے اصحاب اور غلام میں سے فرماتے ہیں کہ امام نے ہمیں فرمایا کہ جاؤ مدینے میں کچھ پردہ فروش کنیزیں لے کے آئیں, اور ہمیں ایک کیسا, ایک تھیلا دیا جس میں کچھ رقم تھی, اور کہا کہ ان کے پاس ایک طاہرہ مطہرہ بیوی ہوگی. واہ واہ واہ. دیکھیے مادران ائمہ کا کنیزوں کی قافلوں میں آنا, اس میں بھی حکمت خدا ہے, کیونکہ یہ شہزادیاں تھیں, اپنے اپنے ملک کی شہزادیاں تھیں, بڑے خاندانوں کی بیٹیاں تھیں, اور انہیں یہاں تک لانا تھا, اور یقیناً یہ حکم خداوندی ہے اور انتخاب خدا ہے. تو یہاں جو آئی ہیں یہ حکمت ہے کہ ایسے کہ تحفظ بھی رہے اور لوگوں کو حالات بھی نہ پتہ چل سکیں, اس میں ایک پردے کا پہلو بھی ہے. تو ایسے میں صاحب کہتے ہیں ہم گئے, اور ہم جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کنیز نہیں باقی. میں کہا نہیں, تم دیکھو, ہمیں ہمارے مولا نے کہا ہے کوئی کنیز تمہارے پاس موجود ہے. اس نے کہا ہاں ایک کنیز ہے, مگر وہ بہت کمزور ہو چکی ہے, بہت لاغر ہو چکی ہے, اور ہم اس کے خیمے کے پاس نہیں جا سکتے. کہا کہ اس کی کیا قیمت لوگے؟ کہا میں اس کی قیمت 70 دینار لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ امام نے ہمیں رقم بھجوائی ہے, جو کچھ اس میں ہو وہ تیرا. کہا اگر اس میں 70 نہ ہوئے تو یہ رقم بھی میں رکھ لوں گا اور کنیز بھی نہ دوں گا. تو کہا اچھا. ایسے میں اس نے جب کیسا کھولا تو پورے 70 دینار. امام نے اگر بھیجا ہے تو یہ حکمت امام ہے, علم امام ہے. ایسے میں بی بی کو اماری میں بٹھا کے پردے میں امام کی بزم میں لے جایا گیا. تو جیسے ہی 5ویں امام کے سامنے مولا کی خدمت میں پیش ہوئی تو امام نے فرمایا کہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں سے تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. تو
تو کیا آپ تک کوئی غزن تو نہیں پہنچی, کوئی ضرر تو نہیں پہنچا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ میرے خیمے کے قریب آئیں تو ایک سفید ریش بزرگ میرے خیمے کے باہر کھڑے رہتے تھے, اور اگر کوئی میرے خیمے کے قریب آتا تو اس پہ حملہ کرتے اور اس کو تماچے مار کے یہ کہتے کہ خبردار اس خیمے کے قریب نہ جانا. تو اب ایک جملہ سنیے, اور یہ بہت اہم روایت ہے. بی بی کو فرشتے تحفظ کر رہے ہیں بی بی کا, ایسے جیسے کھرا سونا ہوتا ہے, ایسے جیسے موتی ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا اور کہا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے کوئی اور بات دیکھی جس رات آپ ہم تک تشریف لائی ہیں؟ تو کیا آپ نے اس رات کوئی خواب دیکھا, کوئی عجیب بات دیکھی؟ تو کہا ہاں مولا, میں نے اے فرزند رسول خواب دیکھا ہے. اور وہ خواب کیا ہے؟ تب غور کیجئے گا, شاید آپ کو کوئی واقعہ یاد آئے کہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں, اور میں نے دیکھا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آسمان سے چاند میری آغوش میں اتر آیا ہے. چاند میری آغوش میں اتر آیا ہے. شاید آپ کو یاد آئے بہت سال پہلے جناب ام البنین نے یہی خواب دیکھا تھا, اور آج مادر امام کاظم یہی خواب دیکھ رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو ہے قدر مشترک جو عباس میں اور امام کاظم میں ہے. حالانکہ حضرت عباس امام تو نہیں ہے, مگر مرتبہ حضرت عباس یہ ہے کہ ویسے ہی ماں دیکھ رہی ہے جیسے ایک مرتبہ جناب ام البنین نے دیکھا تھا. وہ قمر بنی ہاشم ہے, اور یہ صادق آل محمد کا چاند ہے جو اس افق پہ طلوع ہوا ہے, جسے جناب حمیدہ کہتے ہیں. اور بہت سی قدر مشترک ہیں. جہاں امام اس دنیا میں آئے وہ مقام ابوا ہے, اور ابوا وہ مقام ہے, ہم نے اپنی پہلی نشست میں تذکرہ کیا تھا کہ جناب آمنہ مادر رسول خدا ان کی قبر جہاں ہے وہ مقام ابوا ہے. اور جس وقت امام کی آمد ہوئی ہے تو شہزادی ایک مرتبہ قبر جناب آمنہ سے لپٹ گئی اور اس سے توسل کیا ہے کہ اس مرحلے کو میرے لیے آسان فرمائیے, اور یہ نور امامت جو ہے اسے منتقل کیجئے. اور وہ نور آیا ہے دنیا میں. تو شاعر نے 2 مصروں میں بڑی عجیب بات کی اسی خواب کو دیکھتے ہوئے, اور اسی پہ شاید ہمارے پروگرام کا, ہماری اس نشست کا اختتام ہو جائے کہ امام کاظم کا بھی خواب وہی ہے. ماں نے دیکھا کہ چاند آغوش میں آ گیا ہے, اور وہاں ام البنین صلوات اللہ علیہا وہ بھی یہی خواب دیکھ رہی ہیں کہ ایک چاند آ گیا ہے. تو شاعر نے کہا کہ درد کا توڑ بھی ہیں, درد کا احساس بھی, ایک ہی وقت میں کاظم بھی ہیں عباس بھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ تذکرہ جناب حمیدہ مادر امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اور بی بی کی قبر تاریخیں نہیں بتاتی, بہت سی تاریخیں جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں ہیں مادران امام معصوم کے حوالے سے, لیکن اس بی بی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. قبر مبارک کے بارے میں روایتیں یہ ہیں کہ حجرہ ام ابراہیم کنیت ہے ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کی جو زوجہ رسول ہیں, ان کے حجرے کے قریب بی بی کی قبر پائی جاتی ہے. مگر تاریخ, کوئی سن, کوئی ڈیٹ, کوئی سال, کوئی تاریخ بتانے سے قاصر, اور یہی بی بی کا تذکرہ ہے. ٹھیک, بہت قبلہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت سوالوں کے جوابات دیے. بس میری آخری میں آپ سے ایک اور التجا ہے کہ آپ اس کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی سی دعا فرما دیں, پھر ہم اپنا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سحری کا ٹرانسمیشن کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, تو آپ تھوڑی سی دعا فرما دیجیے. بس ماہ مبارک میں یہی دعا ہے, ظاہر ہے کہ مسلسل آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ہم جس وقت میں بیٹھے ہوئے یہ قبولیت کا وقت ہے. ابھی آپ سحری کریں گے اور پھر نماز فجر ہے, اور نماز فجر محبوب ترین وقت ہے دعا کے لیے. اور وہ تو کہہ رہا ہے کائنات کا مالک کہ ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں پالنے والے, برکتوں, رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. ہم انہی مقدسات کی, انہی مخدرات کے توسل سے, انہی مادران معصومین کے توسل سے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے اگر یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے تو ہمیں معاف فرما دے. پالنے والے اگر یہ تیری حکمت اور چاہت ہے تو پالنے والے ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. تجھے انہی ذوات مقدسہ کا واسطہ اس مصیبت کو ہمارے سروں سے ٹال. الہی آمین. جی ناظرین, اب چوتھی سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ علامہ اسد علی زیدی صاحب موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. خدا حافظ. محمد یا محمد یا محمد یا